والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے انتہائی واجب القدر والاحترام معزز حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی و فضل و کرم سے ہم سب حضرات حضور سیدنا پیر سیال نہجبال غریب نواز قدس سر العزیز کے آستان تقدس نشان آستان عالیہ سیال شریف میں نماز جمعہ مبارک کی ادائیگی کا شرف حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مرشد کریم حضور سیدنا پیر سیال نہجبال غریب نواز کے فیض و برکات کے حاصل کرنے کے لیے حاضر ہیں. رب کریم جل شانہ اپنی بارگاہ اقدس میں ہم سب کی یہ حاضری قبول و منظور فرمائے. اللہ کریم جل شانہ حضور سیدنا پیر سیال نہجبال غریب نواز کے درجات عالیہ اپنی بارگاہ اقدس میں مزید بلند سے بلند تر فرمائے. آپ کی روشن اور نورانی تعلیمات پر اللہ ہم سب کو ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے، اور آپ سب حضرات جو دور و نزدیک سے نہایت کی عقیدت، محبت اور جذبوں کے ساتھ آستان عالیہ میں حاضر ہیں، اپنے دلوں کے اندر جتنی بھی نیک تمنائیں جائز حاجات رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا کریم علیہ التحیات والتسلیم اور حضور سیدنا پیر سیال نہجبال غریب نواز کے وسیلہ اور برکت سے جملہ حاضرین کی تمام جائز خدماتوں کو پورا فرمائے. آمین. سلسلہ گفتگو اس حوالے سے جاری ہے کہ ہم انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے، اور ہمارا جسم جو ہے وہ ایک آلے اور ہتھیار کی حیثیت رکھتا ہے. اصل انسان جو ہے وہ روح ایک انسانی ہے. جس طریقے سے ہمارا جسم جو ہے وہ بغیر خوراک کے زندہ بھی نہیں رہ سکتا اور تندرست اور توانا بھی نہیں رہ سکتا، بالکل اسی طریقے سے ہماری روح کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارا جسم جو ہے آگ، مٹی، ہوا اور پانی سے تشکیل پایا ہے. ہمارا تعلق چونکہ زیادہ جو بڑا جوہر ہے ہمارے اندر وہ ہے مٹی، اس لیے ہمارے جسم کی جتنی بھی غذا ہے وہ بھی ہمیں زمین اور مٹی سے ہی حاصل ہوتی ہے. ہماری غذاؤں کا تعلق بھی، اور اگر جسم بیمار پڑ جائے تو ہمارے علاج معالجہ کے لیے جو دوائیاں ہیں وہ بھی ساری کی ساری نباتات سے ہی حاصل ہوتی ہیں، اور نباتات زمین میں پیدا ہوتی ہیں. لہذا ہماری جتنی بھی جسمانی ضروریات ہیں وہ اللہ کریم جل شانہ نے زمین کے ذریعے سے پوری فرما دی ہے. سبحان اللہ. لیکن چونکہ ہماری روح جو ہے وہ امر ربی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 میں اللہ پاک کے ارشاد گرامی ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام، آج آپ کی بارگاہ اقدس میں یہود کے اور نصارہ کے بڑے بڑے علماء حاضر ہو کر آپ سے روح کے متعلق سوال کر رہے ہیں، کیونکہ یہود اور نصارہ کے علماء نے آپس میں اجلاس کیا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ آخری سچے رسول علیہ السلام ہیں جن کی تشریف آوری کی اشارات جو ہیں وہ تمام پہلے والے رسولان اعظام اور انبیاء کرام علیہ السلام نے عطا ہوئے ہیں. تورات مقدس میں یہود کے سامنے آج بھی، حالانکہ تورات مقدس میں بہت ساری تبدیلیاں اور تحریفات جو ہیں وہ علماء یہود نے کر دی ہیں، لیکن اس کے باوجود آج بھی تورات مقدس میں ایسی آیات بینات موجود ہیں جن میں آدم نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری کی بشارات بالکل واضح طور پر آج بھی سمجھ آتے ہیں. اسی طریقے سے آپ انجیل مقدس میں، بائبل شریف میں دیکھیں گے، اس میں بھی عیسائیوں نے بہت ساری تبدیلیاں کر دی، لیکن آج بھی ایسے مقامات انجیل مقدس میں موجود ہیں
جن میں واضح طور پر ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کی بشارات، آپ کی نشانیاں، علامات، کہ آپ اس کو سرسری نظر سے بھی اگر دیکھیں تو آپ پر بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ ہمارے کریم آقا علیہ السلام کی بشارتیں عطا فرمائی جا رہی ہیں۔ تو ان علماء نے آپس میں بیٹھ کر طے کیا کہ ہم یہ 3 سوالات ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اگر اس طریقے سے یہ جواب دیں گے تو بالکل یہ وہی آخری مبشر اور موعود جن کا وعدہ اللہ پاک نے فرمایا ہوا ہے زمانہ آخر میں بھیجنے کا، یہ وہی ہستی ہوں گے۔ تو چنانچہ وہ 3 سوالات لے کر ہمارے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور انہوں نے ان 3 سوالات میں ایک سوال جو ہے وہ روح کی حقیقت کے متعلق بھی کیا۔ تو ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات پر اللہ کریم جل شانہ نے وحی مبارکہ نازل فرمائی، لیکن اس میں ایک یہ معاملہ بھی ہوا کہ محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نے اصحاب کہف کے حوالے سے، حضرت یوسف علیہ نبینا وعلیہ السلام کی پاکیزہ ذات بابرکات کے حوالے سے، روح کے حوالے سے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کل تم آنا، میں تمہیں اس کا جواب جو ہے وہ عطا فرما دوں گا۔ لیکن محبوب کریم علیہ السلام کی پیاری ذات بابرکات نے انشاءاللہ یہ ساتھ ارشاد نہیں فرمایا تھا۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی ذات بابرکات کے متعلق قرآن مجید میں اللہ پاک کا فرمان گرامی موجود ہے، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اور یہ بالکل آپ شروع سے دیکھیں گے کہ ہمارے ائمہ دین یہ مسئلہ واضح کرتے چلے آ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی تکمیل دین کا تقاضا اللہ پاک نے پورا فرمانا ہوتا ہے تو ہمارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی توجہ اللہ پاک اس وقت عالم خلق سے اور خلق کے امور و معاملات سے ہٹا دیتا ہے، اور اپنے حسن مطلق کے انوار و تجلیات میں محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کو اللہ پاک کامل استغراق عطا فرما دیتا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کی توجہ اس وقت ہٹ جاتی ہے۔ اس لیے موطا امام مالک نے صحیح السند حدیث پاکہ موجود ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی پیاری ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا کہ لا انسا ولکن انسا، میں خود بھولتا نہیں ہوں۔ محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات میں اللہ پاک نے نسیان اور بھول جانے کا معاملہ نہیں رکھا ہے۔ اگر حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی مقدس نورانی ذاتوں جیسے ہم عام لوگ بھول جاتے ہیں، اگر ان کی پاکیزہ ذاتوں میں بھی بھول جانے کا معاملہ موجود ہو تو پتہ نہیں وہ اللہ پاک کا کون سا حکم پہنچانا بھول جائیں گے، کون سے احکام جو ہے وہ پہنچانا بھول جائیں گے۔ اس لیے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی مقدس ہستیوں کے متعلق آپ جتنے ہمارے اکابر عالمہ دین کو ملاحظہ فرمائیں گے، وہ چیزیں قرآن پاک کی تفسیر کر رہے ہوں گے تو اس کے مطالعے کا مقامات پر، جیسے قرآن پاک میں اللہ پاک کی ارشاد گرامی ہے سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام ضرور بالضرور عنقریب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے، اپنی ذات و صفات اور احکام شریعت اور کائنات کے امور و معاملات، تکوینی معاملات جو ہے وہ اس طرح آپ کے سامنے پیش فرمائیں گے کہ فلا تنسى، میرے پیارے محبوب علیہ السلام آپ کبھی بھی بھول نہیں پائیں گے، الا ما شاء اللہ، الا یہ کہ جو اللہ پاک چاہے۔ تو یہ ایسا استثناء ہے جو عملی طور پر کبھی واقع ہی نہیں ہوا ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی مقدس ذاتوں میں بھول جانے کا معاملہ نہیں ہوتا، ان کے قوائے عقلی، یہ جو لفظ قوا ہمارے ائمہ دین اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ عربی زبان کا لفظ ہے، قوت کی جمع قوت، پاور، انرجی، طاقت کو کہتے ہیں، صلاحیت اور ملکے کو کہتے ہیں۔ تو قوا قوت کی جمع یعنی قوتیں، قوائے جسمانی قوتیں، قوائے روحانی قوتیں، قوائے عقلی قوتیں۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے قوائے جسمانی ہوں، انبیاء کرام علیہ السلام کے قوائے روحانی ہوں، ان کی روح و مقدس کے امور و معاملات ہوں، یا ان کے قوائے عقلی ہوں، تو غیر انبیاء جو ہے ان میں سے کوئی بھی شخصیت
ان کے قوائے روحانی، قوائے عقلی، قوائے جسمانی کو کسی کے قوا بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ذمہ داری اتنی بڑی ہے۔ وحی الہی کو برداشت کرنا، وحی الہی کو سننا، وحی الہی کو سمجھنا اور وحی الہی کو آگے پہنچانا، یہ بہت بڑا عظیم معاملہ ہے۔ آپ خود قرآن پاک کے اندر باقاعدہ طور پر ملاحظہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں سورۃ الحشر 28ویں پارے میں اللہ پاک کا واضح ارشاد گرامی موجود ہے، چمک رہا ہے قرآن پاک کے اندر، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم نازل فرما دیتے یک بارگی، کیونکہ انزل ینزل و انزال جو ہے باب افعال ہے، متعدی ہوتا ہے عموماً، اور یک بارگی ایک فعل کو کرنا جو ہے وہ مقصود ہوا کرتا ہے۔ نزلنا یہاں نہیں فرمایا، جس میں تدریج کا معنی ہوتا ہے تعدیت کے ساتھ، کہ آہستہ آہستہ کر کے اگر ہم پہاڑ پر نازل کرتے نہیں۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو نازل فرما دیتے علی جبل، دنیا کے کسی بڑے سے بڑے پہاڑ کے اوپر بھی، جبل کے اوپر جو تنوین ہے، تنوین یہاں تعظیم کے لیے ہے، تنوین برائے تعظیم ہے۔ اب عربی انٹو عربی جبل کا معنی جو ہے جبل عظیم بنتا ہے، دنیا کا جو سب سے بڑا مضبوط ترین قوی ہیکل پہاڑی سلسلہ ہے، اگر اس عظیم ترین پہاڑ کے اوپر بھی اس قرآن کو ہم نازل فرما دیتے لرأیتہ، تو یقینی طور پر آپ دیکھتے خاشعا متصدعا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے لرزتا ہوا اور متصدعا، ٹکڑے ٹکڑے، پہاڑ اپنا وجود جو ہے وہ برداشت قائم نہ رکھ سکتا اگر اس قرآن کو اور وحی مبارکہ کو اس کے اوپر نازل کر۔ جب ایک مرتبہ ہمارے کریم آقا علیہ السلام کی خدمت میں حضرت سیدنا زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ حاضر تھے، اور بالکل محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے قریب بیٹھے ہوئے، محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات پر وحی مبارکہ کا نزول جو ہے وہ جاری ہو گیا۔ محبوب کریم علیہ السلام کا ایک گھٹنا مقدس جو ہے وہ ان کے گھٹنے کے اوپر آ گیا، تو جب تک محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کے اوپر وحی مبارکہ نازل ہوتی رہی، حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی پہاڑ آ گیا ہے، اور اگر تھوڑی دیر یہ سلسلہ اور رہتا تو یقیناً میرا گھٹنا اور میرے ٹانگ کی ہڈی جو ہے یہ بالکل ٹوٹ جاتی، کیوں ثقالت اتنی ہے وحی الہی کے اندر۔ قرآن پاک میں خود وحی الہی کو قول ثقیل جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے جو جسمانی قوتیں ہوتی ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی جو روحانی قوتیں ہوتی ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی جو عقلی مبارک قوتیں ہوتی ہیں، وہ تمام غیر انبیاء، بڑی سے بڑی بھی غیر انبیاء ہستیوں مقام صدیقیت پر فائز ہیں، تو ان کے قوائے روحانی، قوائے عقلی اور قوائے جسمانی انبیاء کرام علیہ السلام کے قوائے عقلی، جسمانی اور روحانی کی برابری کسی صورت بھی نہیں کر سکتے۔ تو انہی میں سے ایک یہ معاملہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک ذاتوں میں اللہ پاک نے نسیان اور بھول جانے کا معاملہ نہیں رکھا ہوا ہوتا، کیونکہ ان کی ذمہ داری اتنی بڑی ہے، انہوں نے اللہ پاک کے مبارک احکام کو پہنچانا ہے۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان گرامی کہ لا انسا، میں بھولتا نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بھول جانے والا جو ایک معاملہ ہے یہ میری ذات بابرکات میں خلق ہی نہیں فرمایا، پیدا ہی نہیں فرمایا، بلاکن انسا، لیکن ہاں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بارگاہ کا تقاضا ہوتا ہے، کوئی تکمیل دین کا تقاضا کہ اللہ نے ہماری توجہ اس معاملے سے ہٹا کر اپنے حسن مطلق کے انوار و تجلیات کے مشاہدے میں لگا دیتا ہے، اور ادھر ہم سے یہ معاملہ جب توجہ ہٹ جاتی ہے تو پھر اس میں اللہ پاک کے احکام آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تکمیل دین کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ جب اللہ نے کوئی نیا حکم عطا فرمانا ہوتا ہے، اس کی واضح مثال سجدہ سہو کا حکم ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم 4 رکعت، جب تک تو مکہ مکرمہ میں
معراج شریف کے موقع پر 5 نمازیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں، پہلے 50 دی، پھر جب چھٹے آسمان پر واپسی اور سدر موسیٰ علیہ السلام جلوہ گر تھے، انہوں نے پھر محبوب علیہ السلام کو عرض کی، حضور ماں آتا کر ربک لامتک، آپ کے رب تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے آپ کو کیا عطا فرمایا؟ محبوب کریم علیہ السلام کی پیاری ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے موسیٰ علیہ السلام، اعطانی ربی لامتی 50 صلاۃ فی کل یوم و لیلۃ، میرے رب تعالیٰ نے مجھے اپنی امت کے لیے 50 نمازیں رات اور دن میں 24 گھنٹوں میں 50 نمازیں اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور آپ قد بلوت بنی اسرائیل، میں بنی اسرائیل کو اور اپنی یہودی امت کو خوب اچھے طریقے سے عملی طور پر آزما چکا ہوں۔ حضور آپ کی امت چونکہ آخری دور اور زمانے کی امت ہے، وقت بھی سمٹ رہا ہے، زمانے میں برکت ختم ہوتی چلی جائے گی، جیسے جیسے آپ کی بارگاہ اقدس سے، آپ کے مثال اقدس کے بعد قیامت قریب آتی جائے گی اور وقت آپ سے دور ہوتا جائے گا تو اس میں برکت کم ہوتی جائے گی، سال مہینوں کی طرح، مہینے دنوں کی طرح، دن لمحات اور گھڑیوں کی طرح گزرتے چلے جائیں گے، وقت بھی سمٹ جائے گا۔ یتقارب الزمان، زمانہ متقارب ہو جائے گا، ایسے ایک دوسرے کے قریب اس کے انتظار سے چلے جائیں گے۔ اور آپ کی امت میں میری امت جو ہے وہ ہے آپ کی امت سے بھی 2500 سال پہلے، تو جو جسمانی قوتیں میری امت کو عطا کی گئی ہیں وہ آپ کی امت کو نہیں عطا کی جائیں گی، اور میری امت کی تو ضروریات ہی بڑی تھوڑی ہے حضور، جو آپ کا آخری دور امت کا ہے اس میں تو ان کی ضروریات زندگی اتنی بڑھ جائیں گی کہ بیچارے ایک بجلی کا بل، یہ موسیٰ علیہ السلام نے نہیں فرمایا تھا میں تضمین کر رہا ہوں، آپ کو بات سمجھانے کا، اب بجلی کا بل ہی آپ نے ادا کرنا ہو پورا مہینہ تو اسی میں ہماری سوچ لگ جاتی ہے، اتنی محنت آج کل ہمیں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کرنی پڑتی ہے، الغرض حضور ان کے معاملات ایسے ہوں گے، وقت بھی سمٹ جائے گا، جسمانی قوتیں بھی تھوڑی ہوں گی تو بزرگ کرا جائے گا، ارجع الی ربک، یہیں سے اپنے رب تعالیٰ کی طرف لوٹ جائیے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، یہ بخاری شریف میں یہی الفاظ ہے، مسلم شریف میں 34 صحابہ کرام و صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم و عنہن اجمعین نے احادیث کی معراج روایت کی ہے، وہ ساری کی ساری صحیح اسناد کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیے اس میں ارجع، یہ نہیں ہے کہ حضور آپ یہیں چھٹے آسمان سے ادعو الی ربک، امت کے اوپر نماز کی تخفیف اور کمی کروانے کے لیے یہیں سے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہ اللہ کے کلیم ہیں اور ان کے کلام کو آگے حکایت فرما رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پیاری ذات بابرکات جو افصح العرب ہے، محبوب علیہ السلام کے تو ہر لفظ سے شریعت کے احکام بنتے چلے جاتے ہیں، تو محبوب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام نے یہ درخواست پیش فرمائی میری امت کی خاطر کہ حضور آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیے، دعا کی بات نہیں ہے، وہاں ہر سند کے اندر یہ بات ہے کہ حضور آپ کرم فرمائے، ارجع الی ربک، یہیں سے اپنے رب تعالیٰ کی طرف واپس لوٹ جائیں، مطلب یہ ہے کہ یہ خواب کا معاملہ نہیں، عین جسمانی طور پر جاگتے ہوئے ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام کو معراج کے شرف ادا ہوئی ہے، اور محبوب علیہ السلام کو معراج شریف بھی 34 مرتبہ ہوئی ہے، 33 مرتبہ عالم رؤیا، عالم منام اور عالم خواب میں ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے آیات الہی کا بھی مشاہدہ فرمایا، 33 مرتبہ خواب کے عالم میں روح مبارکہ کی آنکھوں کے ساتھ اللہ کریم کا دیدار بھی فرمایا، اور 34ویں مرتبہ جس کو المعراج الکبیر کہا جاتا ہے، آپ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت کی الخصائص الکبریٰ اور ہمارے دیگر سیرت نگار ائمہ کی کتابوں کو ملاحظہ فرمائیں گے تو پوری صحت سے اور احادیث کریمہ سے بھی یہ سارے معاملات واضح ہو جاتے ہیں بین طور پر، تو 33 مرتبہ معراج روحانی ہے، اور المعراج الکبیر جو رجب شریف کے مہینے میں ہجرت سے 1 سال پہلے کروائی گئی ہے وہ معراج کبیر، وہ معراج جسمانی ہے، تو حضور آپ یہیں سے اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس لوٹ جائیے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ پیارے موسیٰ علیہ السلام پہلے تو مجھے اللہ پاک نے بلایا تھا، جبریل علیہ السلام مجھے لے کر گئے تھے، اب امت کے لیے میں پہلے نہیں، محبوب علیہ السلام کا مقام قرب، مقام محبوبیت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا بلند ہے، تو الغرض
9 مرتبہ ہمارے پیارے محمود علیہ السلام نے نماز میں تخفیف کے لیے تشریف لے کر گئے۔ اللہ پاک عالم الغیب والشہادت ہے، اللہ پاک نے تو علم ازلی میں کہ میں نے عطا اپنے حبیب کو امت کے لیے 50 نمازیں فرمانی ہے، لیکن محبوب کی سفارش پر پھر 5 ہو جائیں گی، تو اللہ پاک شروع سے ہی 5 عطا فرما دیتا۔ ایک تو ہمارے محبوب علیہ السلام کا مقام قرب اس سے واضح ہوا کہ ایک مرتبہ اللہ پاک کے بلانے پر محبوب علیہ السلام مقام دنا فتح اللہ فکانہ کعبہ قوسین او ادنا، اس قرب اور منزلت پر فائز ہوئے۔ 9 مرتبہ 9 5 45 9 مرتبہ امت کی خاطر محبوب علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں مقام دنا سبحان اللہ ایک سفر معراج شریف میں محبوب علیہ السلام کو دیدار خداوندی اور حقیقتاً قرب کا وہ مقام عطا ہوا ہے کہ جو کسی اور پیارے رسول علیہ السلام، پیارے نبی علیہ السلام، کسی ملک مقرب حضرت سیدنا سید الملائکہ حضور سیدنا جبریل امین علیہ التحیات و تسلیم کی بارگاہ اقدس کو بھی یہ مقام قرب عطا نہیں ہوا جو ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی پیاری ذات بابرکات ہوتا۔ تو 5 کر کے جب آخری مرتبہ محبوب علیہ السلام تشریف لے گئے تو اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا میرے پیارے محبوب علیہ السلام لا تبدل الکلمات لدیہ، نمازیں 5 ہی آپ کی امت ادا فرمائے گی، لیکن میں ہمیشہ رب کریم جو بھی آپ کا امتی مرد عورت جوان بچہ ہوتا ہے تو اس کا ثواب اسے بھی ملتا ہے، نماز کے انوار بھی ملتے ہیں، اور ثواب سارے کا سارا اس کے والدین اور اس کے اساتذہ کرام کے نام اعمال میں جاتا ہے۔ تو چاہے کوئی بزرگ ہوگا، جوان ہوگا، بچہ ہوگا، عورت ہوگی، مرد ہوگا، جو بھی آپ کا امتی 5 نمازیں پابندی سے پڑھے گا، ادا اس نے 5 کی ہے، لیکن میں اللہ پاک ہمیشہ ثواب 50 نمازوں کا سبحان اللہ۔ اس لیے اجر و ثواب کے حوالے سے کوئی دوسری امت محبوب کریم علیہ السلام کی امت کی برابری نہیں کر سکتے، اور فضیلت اور افضلیت میں بھی اجر و ثواب ہی معیار ہوا کرتا ہے۔ تو جو محبوب کی امت کے اعمال کا اجر و ثواب ہے وہ باقی امتوں کے لیے نہیں ہے، اس لیے محبوب علیہ السلام کی امت پہلے والی تمام امتوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ الغرض محبوب علیہ السلام کی جلوہ گری ہو گئی۔ اگلے دن مکہ شریف میں حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ پاک کے حکم پر تشریف لائے اور محبوب علیہ السلام کو بیت اللہ شریف میں لے گئے۔ انہوں نے ظہر کی نماز ایک دن بالکل اول وقت میں ادا فرمائی، محبوب علیہ السلام کے ساتھ آپ کو امامت کروائی۔ عصر کی نماز اول وقت میں، مغرب کی نماز اول وقت میں، عشاء کی نماز، فجر کی نماز، 5 نمازیں کہ حضور اس طریقے سے آپ نے نماز میں گئے۔ اب یہ سلسلہ ہو گیا۔ اگلے دن پھر جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہو گئے، حدیث صحیحہ میں ظہر کی نماز بالکل آخری وقت میں پڑھائی، پھر عصر، مغرب، عشاء، فجر بالکل آخری وقت میں، اور عرض کے حضور میری ڈیوٹی مکمل ہو گئی۔ اس حوالے سے یہ اوقات ہیں، ان اوقات کے اندر اندر آپ کی امت نے 5 نمازیں اور آپ کو ادا کی۔ اب ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کو جب تک آپ نے ہجرت نہیں فرمائی، اور ہجرت کے راستے میں بھی 5 نمازیں حضرت امیر المومنین امام الواصلین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات کے ساتھ محبوب علیہ السلام 5 جماعت نمازیں ادا فرماتے آئے ہیں۔ لیکن کتنی رکعتیں ہوتی تھی؟ ہر نماز کی 2 رکعت۔ جب تک مکی دور مبارک میں آپ جلوہ کر رہے ہیں، آپ بھی 2 رکعت ہر نماز کی ادا فرماتے تھے، اور آپ کی امت بھی۔ سفر میں بھی اسی طرح جب ہمارے کریم آقا علیہ السلام قباء شریف سے 14 دن قباء شریف میں حضرت کلثوم بن ادم رضی اللہ عنہ کے حویلی میں آپ کا قیام رہا،
اور آپ اس کے بعد مدینہ طیبہ میں جلوہ گر ہو گئے تو کچھ دنوں کے بعد اللہ پاک کا مبارک حکم آ گیا کہ میرے پیارے حبیب یہ جو 2 فرض ہیں ان کو میرے محبوب ظہر والے، عصر والے اور عشاء والے 2 فرضوں کو 4 کر دیں گے، مغرب کے 3 فرض کر دیں گے اور فجر کے حسب معمول 2 فرض رہیں گے۔ تو اس طریقے سے پھر 4 رکعت ادا کی جائے۔ اب کتنے عرصے سے محبوب علیہ السلام ظہر کے، عصر کے، عشاء کے 4 رکعت کی امامت فرما رہے ہیں۔ تیسری اور چوتھی رکعت سورہ فاتحہ والضالین آمین تک ہوگی، آگے خالی رہنے جاتی ہے۔ کبھی کبھی محبوب علیہ السلام فرضوں میں تیسری چوتھی رکعت میں بھی آگے سورہ مبارکہ ملا دیا کرتے تھے۔ چونکہ ہم حنفیوں کا یہ اصول ہے، ہمارے امام حضور سیدنا امام الائمہ سراج و حاصل الامہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت التابعی جو 150 ہجری میں وصال فرما لے، آپ سب سے زیادہ حدیث مبارکہ پر عمل کرنے والے ہیں۔ اصول وہی ہے، عمومی اصول، فرضوں کی تیسری رکعت چوتھی رکعت میں والضالین آمین پر جا کر اللہ پر رکوع میں چلے جاتے ہیں، صورت نہیں ملائی۔ لیکن چونکہ 1-2 مرتبہ محبوب کریم علیہ السلام نے احادیث صحیحہ میں آپ نے تیسری رکعت میں بھی صورت ملا دی، چوتھی میں بھی، تو اگر ایک واضح اصول مقرر ہو چکا ہو لیکن خبر واحد اگر اس کے برعکس آ جائے تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت اتنا حدیث مصطفیٰ علیہ السلام کا اکرام فرماتے ہیں اور اس کی رعایت کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں کہ باقی اگر آپ اضافہ 3 تسبیحات کے مقدار کر دیں گے کہ اگلا فرض جو ہے اس کی ادائیگی میں 3 تسبیحات کی مقدار تاخیر ہو جائے تو امام اعظم کی فقہ میں سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ والضالین آمین کے بعد تو رکوع میں جانا ہوتا ہے، رکوع فرض ہے۔ اگر آپ والضالین آمین کے بعد بھی آگے قرات کریں گے تو رکوع میں تو پوری ایک سورت یا کم از کم 3 آیات کے برابر جو ہے وہ تاخیر ہو گئی، لیکن اب سجدہ صاحب تو آ جانا چاہیے اگر کوئی تیسری چوتھی رکعت میں سورت ملا دے، لیکن امام اعظم فرماتے ہیں سجدہ صاحب اس پر واجب نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے کریم آقا نے 1-2 کے بعد تیسری چوتھی رکعت میں سورت ملائی، استثنائی مسئلہ حدیث پاک کا۔ اب دیکھیے نا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے بھی اگر کوئی بندہ نماز کے اندر کہا لگا کر ہنس پڑے، کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جیسے پیارے صحابہ کرام کے ساتھ ہو گیا تھا، ایک نابینا بزرگ آ رہے تھے اور وہ ادھر گر گئے تو وہ پیچھے ہستیاں تھیں، وہ آواز ہنسنے کی ہنس پڑے، وہ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے آواز کے ساتھ جس کی ہنسی دی ہے، نماز تو ہنستے ہی بندہ مسکرا پڑے، ہنس پڑے، نماز تو فاسد ہو جاتی ہے کیونکہ یہ نماز سے باہر کا عمل ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں بندہ کھڑا اور پھر ہنسنے لگ جائے نماز میں، ہنسے لیکن آواز کے بغیر ہنسے تو نماز فوراً فاسد ہو جاتی ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں معذرت اور توبہ بھی کرے، یا اللہ مجھ سے یہ ایسا کام ہوگا کہ مجھے معاف فرما دے، آئندہ نہیں کروں گا، اور اس کے بعد نئی نیت کر کے نئے سرے سے نماز پڑھنی ہوگی، پہلے والی نماز باطل ہوگی، فاسد ہوگی۔ یہ ہے اگر آواز کے بغیر ہنس پڑے کوئی نماز میں تو صرف نماز ٹوٹتی ہے، وضو برقرار رہتا ہے، لیکن اگر آواز کے ساتھ کسی نے نماز میں ہنس پڑا کہا لگا دیا کہ اپنے کانوں کو اپنے ہنسنے کی آواز آ گئی تو پھر اب نماز بھی چلی گئی، وضو بھی چلا جائے گا، نئے وضو بھی نیا کرنا پڑے گا نماز میں۔ اب باقی ائمہ کے ہاں یہ مسئلہ اس طرح نہیں کہ وہ کہتے ہیں نماز تو چلی گئی لیکن کیا آگے پیچھے بندہ وضو کے ساتھ ہنس پڑے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا ہنسنا نواقض وضو میں سے؟ بھائی نواقض وضو میں سے نہیں ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت فرماتے ہیں کیونکہ اس حدیث کی سند صحیح ہے کہ جب پیارے صحابہ کرام میں سے کچھ نوجوان ہنس پڑے تھے اور آواز کے ساتھ کہا تھا تو محبوب کریم علیہ السلام نے ان کو تنبیہ فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ نماز بھی دوبارہ پڑھنی ہے لیکن پہلے جاؤ وضو بھی دوبارہ کر کے آؤ۔ تو بے شک یہ عمومی قاعدے کے خلاف ہے، لیکن خبر واحد چونکہ حدیث صحیح میں آ گئے اور ہم محبوب علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کو ہرگز ترک نہیں کر سکتے، کوئی اور تطبیق کا اصول بھی نہیں ہے، لہذا نتیجہ یہ ہے کہ نماز بھی کہا آواز کے ساتھ ہو تو نماز بھی چلی جاتی ہے، وضو بھی چلا جاتا ہے۔ آج کل غیر مقلدین جو حضرات ہیں انہیں توجہ کرنی چاہیے
اور پہلے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت کے اور آپ کے اساتذہ کرام کے اصولوں کے اوپر انہیں توجہ کرنی چاہیے، اور پھر انہیں اعتراض کرنا چاہیے۔ حدیث مرسل کو امام شافعی چھوڑ دیتے، باقی ائمہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن حدیث مرسل کو امام اعظم ابو حنیفہ قبول فرماتے ہیں، کئی مسائل میں حدیث ضعیف کو قبول فرماتے ہیں۔ عمومی اصولوں کے خلاف اگر خبر واحد آ جائے تو امام اعظم اس کے لیے بھی گنجائش نکالتے ہیں اور خبر واحد حدیث پاک کو بھی نہیں چھوڑتے، اس کو بھی اپنا مذہب بناتے ہیں۔ اس لیے تمام ائمہ دین کے اندر اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث پاک کے اوپر اصولوں کی روشنی میں سب سے زیادہ عمل کرنے والی جماعت ہے تو جمہور اہل اسلام، اہل سنت و جماعت حنفی مسلم۔ ہمارے یہ تو ہے نا کہ اب آپ کتابیں پڑھیں، ورنہ تو ایسے پڑھے بلا کر ان کو چونکہ پوری تفسیر کا تو پتہ نہیں ہوتا، تو غیر مقلدین نے آج کل چاندے کا حدیث لی جناب رفع یدین کا مسئلہ فلاں بھائی اس پر بیٹھ کر بات تو کرو، اصول تو دیکھو تم فقہ حنفی کے۔ تو سب سے اس لیے حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری غریب نواز قدس سر العزیز جو 465 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ السلام کے مزار مقدس کے اوپر اعتکاف کی حالت میں تھا، تو فرمایا پھر میرے کریم آقا نانا جان میرے جد کریم مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے شفقت اور کرم نوازی فرمائی اور مجھے اپنے دیدار سے فیض یاب فرمایا۔ صحیح بخاری شریف دوسری جلد صفحہ 1035 پر کتاب التعبیر میں حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث صحیح ہے، ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی، جس نے خواب میں ہمارا دیدار کیا اس نے برحق ہمارا ہی دیدار کیا، کیونکہ شیطان چاہے کتنی ہی کوشش کر لے کبھی بھی ہماری صورت طیبہ اختیار نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے مجھے اپنی زیارت سے خواب میں مشرف فرمایا اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ محبوب کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے اور میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ جب میں نے توجہ کی تو مجھے محبوب علیہ السلام کا بھی مکمل دیدار عطا ہو رہا ہے اور محبوب علیہ السلام کے اوپر شفقت فرما رہے ہیں، لیکن میری توجہ گئی کہ محبوب علیہ السلام نے اپنی گود مقدس میں ایک بالکل نورانی صورت، بڑے دبلے پتلے لاغر جسم کے مالک بزرگ ہے، عمر رسیدہ، جن کے سر انور کے بال مبارک بھی سفید ہے، ہوئے مبارک بھی، داڑھی مبارک بھی سفید ہے، بالکل بابا جی بزرگ ہے، نورانی صورت، بڑے نفیس، ان کو محبوب علیہ السلام نے اپنی گود مبارک میں کس طرح کی ان کی مبارک ٹانگیں پاؤں مقدس ایسے ہیں چٹائی کے اوپر، لیکن ان کی جو پشت مبارک ہے کندھے وہ محبوب علیہ السلام کے سینے اقدس کے ساتھ اور محبوب نے ایسے اپنے بازو میں ہمت تھاما ہوا ہے۔ حضرت سیدنا اولاد مصطفیٰ کریم علیہ السلام سیدنا ابو الحسن علی بن عثمان سیدنا داتا گنج بخش علی لاہوری حجویری غریب نواز قدس سر العزیز، آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل مبارک کے اندر خیال پیدا ہوا کہ یہ کون خوش قسمت بزرگ ہے جن پر اتنی عنایات کے پیارے بچوں کی طرح محبوب علیہ السلام نے اپنی گود مقدس میں ان کو جگہ عطا فرمائی اور اپنے مبارک بازو میں ان کو تھاما ہوا اور لپیٹا ہوا ہے۔ تو آپ کشف المحجوب کا یہ مقام دیکھیے، فارسی زبان میں آپ نے چونکہ یہ کتاب تعریف فرمائی تھی، تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بر خطرہ قلب من مطلع گردید، وہ جو میں دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ ہستی کون ہے، تو میرے آقا کریم علیہ السلام میرے دل کے اس خیال کے اوپر آپ مطلع اور آگاہ ہو گئے اور میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا کہ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے علی بن عثمان، ھذا اماموں کا و امام امتی ابو حنیفہ کا، یہ جن کو میں نے اپنی گود میں جگہ عطا فرمائی اور میں کرم نوازی فرما رہا ہوں، یہ آپ کے بھی امام ہیں، و امام امتی، اور میری ساری امت کے بھی امام ہیں، کیونکہ سب سے پہلے پورا ہم سے لے کر والناس تک قرآن مجید فرقان حمید میں جتنی آیات احکام ہیں ان کا اتنا علم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہے کہ ان میں سے آپ نے اصول شریعت قیامت تک کے لیے نکال کر دیے۔ احادیث کریمہ جتنی احادیث احکام ہے ہزاروں، وہ سب امام اعظم کے علم میں اس طرح موجود ہے، ہر ایک میں سے اصول کا استنباط کیا
کوئی آپ تابعی ہستی نہیں پیش فرما سکتے، کوئی تبع تابعی ہستی نہیں پیش فرما سکتے۔ سیدنا امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، آپ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت کے علاوہ اس امت کے اندر کوئی ہستی پیش نہیں کر سکتے بعد والوں میں جنہوں نے سب سے پہلے اصول کا استنباط کر کے قیامت تک جو مسئلہ چاہے وہ جس شعبہ زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو، نیا سے نیا مسئلہ بھی آئے گا نا تو جو امام اعظم کی فقہ حنفی اور آپ کے اصولوں پر عبور رکھتا ہے وہ اس اصول کی روشنی میں فوراً صاحب فتویٰ عالم مسئلے کا حل نکال لے گا۔ امام اعظم نے پکی پکائی روٹی اس حوالے سے اصولوں کی صورت میں حکومت کے سامنے، اس لیے آپ کو سب امام الاعظم کہتے ہیں کیونکہ آپ سے پہلے کسی نے اصول مرتب نہیں فرمائے، اور آپ کے اصولوں کو قیامت تک آپ دیکھیں گے عین قرآن مجید، عین سنت مصطفیٰ علیہ السلام، حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی صاحب علم و دانش ہستیاں اور حضرات صحابہ کرام مہاجرین اور انصار اور خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی پاکیزہ اہل علم ہستیاں جو ہیں وہ ان کے معمولات ارشادات کی روشنی میں ہر معاملے کا اصول آپ نے کہ بھائی یہ اصول ہے اور اس اصول سے ہم قیامت تک جو مسئلہ بھی آئے گا آپ نکالتے چلے جائیں گے۔ اس لیے حضرت امام الائمہ سیدنا امام شافعی جن کا اصل نام محمد ہے، ادریس ان کے والد گرامی کا نام ہے رحمت اللہ تعالی علیہ، محمد بن ادریس شافعی، وہ قریشی ہیں۔ حضرت شافعی جو ہے وہ اولاد اسماعیل علیہ السلام میں ہے، وہ قریشی ہیں، اور مکہ مکرمہ میں امام شافعی کی ولادت ہے۔ چونکہ قریش کے اندر شافعی بڑے بزرگ اور مشہور شخصیت گزری ہے، ان کی ساری اولاد آگے پھر شافعی کہلاتی ہے۔ تو امام محمد بن ادریس جو 150 ہجری میں پیدا ہوئے مکہ مکرمہ میں، اور آپ نے مصر میں 204 ہجری میں 54 سال کی عمر مبارک میں وصال فرمایا۔ تو شافعی تو اولاد اسماعیل علیہ السلام ایک بڑی قریشی ہستی، شافعی کی وجہ سے آپ شافعی کہلاتے ہیں۔ نام آپ کا محمد بن ادریس علیہ رحمت ہے۔ امام شافعی جیسی ہستیوں نے ارشاد فرمایا کہ کل الناس عیال علی ابی حنیفہ فی الفقہ، اب قیامت تک جتنے فقہا، علماء، مفتیان، وہ حنفیوں، حنبلیوں، مالکیوں، شافعیوں، جو مسلمان بھی اب قیامت تک عالم بن کے آئے گا وہ ساروں کو فیض امام ابو حنیفہ علیہ سبحان اللہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ، یہ آج کل کے جو نو عمر قسم کے ناتجربات دار قسم کے حدیثت سر رکھنے والے اور حداثت سنگی رکھنے والے نوجوان علماء بیٹھ کر بلاگ ریکارڈ کرا رہے ہیں، تو یہ نو عمر لوگوں کو مصطفیٰ علیہ السلام قریش کے بھی نو عمر لڑکے تھے تو ان کو بھی اپنی امت کے لیے آپ نے فرمایا جب عہدوں اور منصبوں پر فائز کیے جائیں گے فطرے کا باعث بن جائیں گے۔ کیا صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث صحیح موجود نہیں ہے؟ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت کا گورنر مدینہ مروان بن حکم بن الاس الاموی القرشی وہ بھی ادھر بیٹھا ہوا تھا مسجد نبوی شریف علی صاحب السلام۔ آپ یہ صحیح بخاری شریف دوسری جلد صفحہ 1045 کتاب الفطر میں یہ حدیث صحیح موجود ہے۔ حضرت موضوع ایسا چلا سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ابو ہریرہ نے خود محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کو براہ راست فرماتے ہوئے سنا کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا انا ہلاکت امتی علی ایدی اغیلمت من قریش اور علی غلمت من قریش، یہ دونوں اسناد موجود ہیں۔
کہ بے شک میری امت کی ہلاکت، تباہی اور بربادی کا آغاز اس وقت ہو جائے گا جب قریش کے کئی نو عمر لڑکے جو ہیں ان کو حکومتیں، کسی کو مرکز میں سربراہ، کسی کو کسی صوبے کا گورنر، تو جب عمارت اور حکومت کے کال اور پرزے یہ غلمتن بنیں گے اور اغیلمتن بنیں گے، نو عمر لڑکے اور چھوکروں کو جب حکومت دی جائے گی، انا ہلاکت امتی، بے شک میری امت کی ہلاکت اور تباہی کا آغاز ہو جائے گا۔ اور دیکھیے امام بخاری کی میں مروان جو تھا گورنر مدینہ طیبہ، اس نے پھر کہا کہ لعنت اللہ علی ہذہ الغیلمہ والغلمہ، ان نو عمر چھوکروں جن کے ذریعے سے نبی پاک علیہ السلام کی امت کی ہلاکت کا آغاز ہوگا، اللہ کی لعنت ہو ان نو عمر لڑکوں کے اوپر۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آگے کیا فرمایا؟ مطلب تھا آپ نے لعنت بھیجنے پر جڑی کی، لو شیطا، اے گورنر مدینہ مروان بن حکم، اگر تو چاہے لا اسمیہم، میں ایک ایک اس نو عمر لڑکے کا نام بھی آپ کو بتا سکتا ہوں جو حکمران بنے گا اور جس کے ہاتھوں پر نبی علیہ السلام کی امت کی ہلاکت اور تباہی شروع ہو جائے گی۔ کیوں؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ان نو عمر لڑکوں کے نام بھی بتائے ہوئے۔ آپ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں اس حدیث کی شرح پڑھیں، عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں امام حافظ شیخ الاسلام ابن حجر اسقلانی علیہ رحمۃ جو 852 ہجری میں وصال فرما رہے، یا امام بدر الدین محمود عینی حنفی علیہ رحمۃ جو 855 ہجری میں وصال فرما رہے، آپ ان کتابوں میں شیخ محقق الاطلاع حضور سیدنا برکت مصطفیٰ علیہ السلام فی زیارہ آل رسول علیہ السلام کی اتنی بڑی کتب دوران عالم ہستی سیدی شاہ عبد الحق محمد سے دیوی علیہ رحمت، ان کی شروحات پڑھے، آپ پر واضح ہو جائے گا جی کہ اول یزید، وہ نو عمر لڑکا جو 33 سال کی عمر میں حکمران بنایا گیا، ان میں سب سے پہلا جس کے ذریعے امت کی ہلاکت اور بربادی کا سلسلہ شروع ہوا، اول یزید، ان میں سب سے پہلا وہ یزید ہے، نو عمر چھوکرا ناصر لبکار لڑکا جس کو حکمران بنایا گیا۔ اور پھر یہ اس طرح کے باقی آ گئے جناب، اس کے چچا زاد بھائی وغیرہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان اور اس طرح کے۔ تو میرے بھائی یہ نو عمر لڑکے جن کو کوئی اصولوں پر عبور نہیں ہے، کوئی ضابطوں کے اوپر عبور نہیں ہے، آپ سب کے لیے بھی چاہیے، ہم سب کے لیے بھی چاہیے جب یہ کوئی بات کرے تو فوراً قبول کرنے کی بجائے اس کی پوری تحقیق کر لینی چاہیے، تفتیش کر لینی چاہیے۔ تو الغرض میں طالب العلم یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت احادیث، روایات اور آثار کی رعایت فرمانے والے اور ان پر عمل فرمانے والے، تو ہمارے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا، یا اے میرے پیارے بیٹے ابو الحسن علی، ھذا اماموں کا، یہ آپ کے امام ہیں، و امام امتی، اور میری امت کے امام ہیں ابو حنیفہ کا نعمان بن ثابت کی۔ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہے۔ حضرت داتا صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ فرمانے کے بعد محبوب کریم علیہ السلام ایسے ہوئے اور امام ابو حنیفہ علیہ رحمت کو اپنے ساتھ ہی جیسے اپنے مبارک بازو میں تھاما ہوا تھا، لیا ہوا تھا، ان کو بھی اپنے ساتھ ہی اٹھا لیا اور پھر میرے کریم آقا ایک طرف چل پڑے، قدم رنجا فرمانے لگ گئے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت کو محبوب نے جدا نہیں فرمایا، اپنی بغل مبارک میں اسی طرح لیے ہوئے پکڑے ہوئے ان کو بھی ساتھ ساتھ۔ اور محبوب علیہ السلام جب چل رہے ہیں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جس جگہ محبوب کریم علیہ السلام کے نقش قدم مبارک بن رہے، امام ابو حنیفہ کا اٹھنے والا ہر قدم انہی نقش قدم مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر چلتا۔ فرمایا میں خواب سے بیدار ہو گیا، میرے آقا کریم نے جب مجھے فرما دیا کہ ھذا اماموں کا، یہ ابو حنیفہ آپ کے بھی امام ہے، میری ساری امت کے بھی امام ہے۔ اور پھر میں نے عملی طور پر خواب میں دیکھا کہ جہاں جہاں میرے کریم آقا کے نقش قدم مبارک لگ رہے، ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا پاؤں مبارک بھی اسی جگہ، تو میں سمجھ گیا کہ اس امت کے علماء اور ائمہ میں سب سے زیادہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور سنت مبارکہ پر چلنے والی ہستی ہے تو وہ میرے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ السلام۔ اللہ کریم ہستیوں کا فیض ہمیں عطا فرماتا رہے، سلسلہ گفتگو جاری رہے گا۔ آخری اعلان حضور پیر سے اللہ پاک غریب نواز کی جانب سے آپ سماعت فرما لیں، اس اتوار کو پرسوں انشاءاللہ نصیر آباد کلاں کوٹ مومن کے قریب حضور سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز
सैयदना अमीर शरीयत गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैहिमा कॉन्फ्रेंस है, उसमें पीर भाई शिरकत को यकीनी बनाएंगे। और इंशाल्लाह 26 तारीख को झंग चलेवट रोड पर खीवा में दिन के वक्त कॉन्फ्रेंस होगी। खीवा में भी आप 26 इतवार को तशरीफ लाएंगे और 3 दिसंबर को सियाल शरीफ से शिवार की जानिब झंग रोड के ऊपर अकड़िया वाला में हुजूर सैयदना शेखुल इस्लाम गरीब नवाज व सैयदना अमीर शरीयत गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस होगी। हुजूर पीर सियाल की बारगाह अक़दस की जानिब से सबकी दावत है। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। सुना